اس تحریک کے اندر بھی کچھ نام نہاد مسلم علماء یہ کانگریس کی گود میں بیٹھے رہے اور انہوں نے یہ کہا بھائی ہم قربانی کرتے ہیں، ہم گائیں ذبح کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی گائیں ذبح نہ کی جائے۔ بھائی کیوں نہ کی جائے؟ کہا کیونکہ گائیں ہندوؤں کی ایک قوم ہے، وہ اس کی عبادت کرتی ہے، اس کی پوجا کرتی ہے۔ آج تو یوٹیوب پہ بھرا پڑا ہے، معاذ اللہ اس کے پیشاب تک سے نہا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، معاذ اللہ۔ آپ خود یوٹیوب پہ سرچ کیجئے، ہندوؤں کا یہ عقیدہ۔ اور ہم گائیں کاٹنے والے، ہم گائیں کو ذبح کر کے کھانے والے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہندوؤں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ نہ کیا جائے۔ علماء اہل سنت و بھی جواب دیا، ہمارا طریقہ یہی ہے، ہمارا شعار ہے، ہم جانور ذبح کر کے ہمارے لیے حلال ہے۔ تو اس وقت بھی کچھ نام نہاد علماء یہ مسلم لیگ کے خلاف رہے اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں اسمبلی کے ہال پہ کھڑے ہو کر، آج دیکھیں میں سیاسی بات کرنا نہیں چاہتا، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن جو بڑے بزرگ حضرات بیٹھے میری بات سمجھ جائیں گے۔ ایک عالم دین ہونے کے ناطے، ایک حیثیت سے خود کو عالم دین کہلانے والے شخص نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں، ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں۔ یہ اسمبلی کے ہال میں فلور پہ کھڑے ہو کے بات کی گئی۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اس وقت بھی علماء اہل سنت نے بھرپور کوششیں کی اور ڈاکٹر جناح صاحب نے، محمد علی جناح صاحب نے، قائد اعظم نے ان علماء کو مختلف علاقوں میں بلکہ ملک سے باہر بھی بھیجا۔ کبھی کسی نے عبدالحامد بدایونی صاحب کا نام سنا ہے؟ سنا کسی نے؟ کتنے افسوس کی بات، معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہوئیے گا، علامہ عبدالحامد بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ، کوئی جانتا ہی نہیں؟ بتائیے، ہمیں پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہو تو کیسے ہو؟ میں بہت دور کی بات نہیں کر رہا، چند قدم کے فاصلے کی بات کر رہا ہوں آپ سے، چند قدم پیدل کا راستہ یہاں سے۔ اچھا، نیشنل کالج بنارس کا نام کسی نے سنا ہے؟ نہیں دیکھا نیشنل کالج؟ یہاں سے جب ہم بنارس کی طرف جاتے ہیں، بیچ میں الٹے ہاتھ پر ایک کالج پڑتا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ کیا ہو گیا یار آپ لوگوں کو؟ عبداللہ کالج؟ ابھی عبداللہ کالج نہیں ہے، بنارس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی جی، بدایونی کالج۔ کیا نام ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، اس کا نام چینج ہو گیا ہے، اس کا نام نیشنل کالج رکھ دیا۔ پتہ ہے اس کا نام بدایونی کالج کیوں ہے؟ اس لیے ہے کیونکہ جس شخصیت کا میں نے نام لیا ہے، علامہ عبدالحامد بدایونی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کالج ان کی ملکیت کی جگہ پر بنا ہوا ہے۔ اور ایک اور حیرت انگیز آپ کو بات بتاؤں، انہی بزرگ کا مزار اس کالج کے پیچھے ہے۔ دیکھا کسی نے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ ماشاءاللہ۔ اور کوئی ہے؟ چلے تصدیق ہو گئی میری بات کی۔ اس کالج کے بالکل بیک سائڈ پر آپ نے بھی دیکھا ہے۔ آپ سن رہے ہیں کتنا بڑا نام ہے؟ قائد اعظم نے جنہیں مفکر اسلام کا خطاب دیا ہو، سفیر اسلام کا خطاب دیا ہو، جن کی تحریک آزادی میں اتنی کوششیں کہ جب آپ کو دیکھا، جب مسلم لیگ کھڑی ہوئی اور ریفرینڈم ہوا کہ مسلم لیگ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن ہونا چاہیے، الگ ملک ہونا چاہیے، تو جو آج کے بی کے ہے سرحد، وہاں کے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، ہم کانگریس کا ساتھ دیں گے، ہم مسلم لیگ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس وقت علامہ عبدالحامد بدایونی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قائد اعظم نے سرحد بھیجا اور فرمایا وہاں جائیے، جلسے کیجئے، لوگوں سے خطاب کیجئے اور پاکستان کے مطالبے کو وہاں واضح کیجئے کہ ہم ایک مملکت خداداد بنانا چاہتے ہیں، ہم ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جس کا نظام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہوگا۔ علامہ عبدالحامد بدایونی صاحب، انہی کی بات کر رہا ہوں، سرحد گئے، بڑے بڑے جلسے کیے، اور جب ریفرینڈم ہوا تو سب سے بڑا ٹرن آؤٹ سرحد سے آیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ قائد اعظم نے ان کو فاتح سرحد کا خطاب دیا۔ آج قائد اعظم کو ہم سب جانتے ہیں، جاننا چاہیے، عزت کرنی چاہیے، لیکن ان کا ساتھ جن علماء نے دیا، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ کتنی بڑی ہستیاں تھیں؟ عبدالعلیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث اعظم محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ عبدالستار نیازی صاحب،
جنہیں کالے پانی کی سزائیں دی گئیں بغاوت کے علم پر، کہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جناب مسلمان اور ہندو الگ الگ قوم ہیں، ایک قوم نہیں ہے، تو انہیں باغی کا خطاب دیا گیا اور انگریزوں کی طرف سے کالے پانی کی سزا دی گئی۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، کم و بیش 30 لاکھ قربانیاں دینے کے بعد پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا۔ کتنی؟ 30 لاکھ کہنا بہت آسان ہے، 30 لاکھ جنازے اٹھانا۔ آج تصویریں آتی ہیں ہر 14 اگست پر، کیسی بے گور و کفن لاشیں پانی میں ٹرینوں کے اوپر پڑی ہیں، پوری ٹرینوں کو سکھوں نے شہید کر دیا، صرف ان لوگوں کو جو اپنے وطن کی طرف آنا چاہتے تھے۔ آج ہمیں بنا بنایا ملک مل گیا، ہمیں اس کی قدر ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں، یہ میں وہ باتیں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے علماء نے پاکستان بنانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، جیلیں کاٹی۔ آج کہا جاتا ہے جناب مولوی کا کام صرف نماز پڑھانا ہے، مولوی کا کام صرف مسجد میں بیٹھنا ہے، سیاست کرنا اس کا کام نہیں۔ واللہ میں ممبر پر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، آپ تاریخ پاکستان اٹھائیے، جس وقت سنی کانفرنس کی گئی وہاں ایک روایت کے مطابق 5000 علماء اور مشائخ تھے، اور ایک روایت میں یہ ہے، یعنی ایک صحابہ نے یہ کہا کہ 500 مشائخ تھے، 7500 علماء تھے۔ اس میں علامہ عبدالحامد بدایونی صاحب، عبدالعلیم صدیقی صاحب، محدث اعظم، بڑے بڑے نام اسٹیج پر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا اگر قائد اعظم اور مسلم لیگ پاکستان کے مطالبے سے ہٹ جائے تب بھی ہم علماء اپنے مطالبے پر قائم رہیں گے، ہمیں پاکستان بنانا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو قائد اعظم نے بھی ان کا ساتھ دیا، انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ آج بھی دیکھیے 14 اگست کو پاکستان بنا، کس کس کو پتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے مجھے ذرا، سب کو پتا ہے نا 14 اگست کو پاکستان بنا؟ انگریزی تاریخ 14 اگست تھی، بتائیے اسلامی مہینہ کون سا تھا؟ رمضان المبارک کا مہینہ، 27ویں شب کی رات، جب رات 12 بجے ریڈیو پاکستان سے اعلان ہوا کہ یہ پاکستان ہے، بولو سبحان اللہ، یہ اللہ کا تحفہ تھا، 27ویں شب کو اللہ نے عطا کیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وقت میرے پاس کم ہے، پاکستان بنا کیوں تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ زور سے بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا حضرت پاکستان تو بنا لیا، اس کے قوانین کہاں سے بنائیں گے؟ اس کے قانون کون بنائے گا؟ آئین کون بنائے گا؟ نظام قانون کون بنائے گا؟ فرمایا ضرورت ہی نہیں، ہمیں بنانے کی کیا ضرورت؟ پاکستان کو چلانے کے لیے اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہمارے درمیان موجود ہے، بس یہی دستور ریاست ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب قائد اعظم ایک سیکولر ملک بنانا چاہتے تھے، سنا ہے نا آپ نے؟ ایک لبرلزم بنانا چاہتے تھے، تو میرے بھائی یہ تو ہندوستان میں ہو رہا تھا، یہ تو وہاں ہو رہا تھا نا، سیکولر تھے سب، مسلمان ہندوؤں سے شادی کر رہے ہیں، ہندو مسلمانوں سے شادی کر رہے ہیں۔ آج ہماری شادیوں میں جو رسمیں کہاں سے آئیں؟ شریعت تو ہمیں کہتے ہیں نکاح کرو، اس کے بعد دولہا ولیمہ کھلا دے، بات ختم۔ کہاں سے آئیں یہ رسومات، یہ مائیوں، یہ مہندی، یہ پارٹیاں، یہ ڈانس، یہ قوالیاں کہاں سے آئیں؟ مجھے بتائیے، 17 18 دن کی شادیاں ہو رہی ہیں، ہم تو ابھی 4 تک ہی ہیں، 4 دن تک مہندی گئی، مہندی آئی، برات ولیمہ، 18 دن شادیاں چل رہی ہیں، غزل نائٹ تو محفل نائٹ تو قوالی نائٹ تو ڈانس پارٹی تو یہ برائیڈل شاور تو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ڈال دیا، کہاں سے آئیں؟ آج بھی ہندوستان، اگرچہ ہم جسمانی طور پر آزاد ہو گئے لیکن ذہن ابھی بھی غلام ہے ہمارا۔ آج بھی ہم انڈین ٹی وی، انڈین چینل دیکھ دیکھ کے اسی کی غلامی کو قبول کر رہے ہیں۔ بتائیں میں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ میرے دوستوں، اگر ہمیں سیکولر ہی رہنا تھا، اگر لبرل ہی رہنا تھا تو پھر قائد اعظم سے پوچھے تھے کہ کیا ضرورت تھی پاکستان بنانے کی؟ انہوں نے تو نعرہ یہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور پھر پوچھا دستور ریاست کیا ہوگا، تو کہا محمد رسول اللہ۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر اور اسلام کے لیے، تاکہ ہم یہاں پر رہ کر اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو شریعت مطہرہ پر ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ لیکن یاد رکھیے، سارا کام حکومت کا نہیں ہے، کچھ کام ہمارا بھی ہے۔ آج دیکھیے وہاں ہندوستان میں جو بھی پھٹے فساد ہوئے،
کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ اس بات کو دیکھیے کہ آج ہم نے جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا تھا، کیا 75 سال بعد اس کا 1% بھی حاصل کر سکے؟ کیا حکومت کہے گی تو ہم نماز پڑھیں گے؟ کیا حکومت کہے گی تو ہم روزہ رکھیں گے؟ کیا حکومت کہے گی تو ہم زکوٰۃ دیں گے؟ نہیں۔ ایز اے مسلمان یہ میرا فرض ہے، یہ آپ کا فرض ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں۔ آج دیکھیے، اگر ہم جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا، اگر اس مقصد پر ہم گامزن رہتے نا، تو واللہ آج پاکستان سپر پاور سے بھی اوپر ہوتا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب سفارش کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا گیا اور کہا کہ فلاں عورت کے لیے آپ سفارش کر دیجئے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سنو لوگوں، اس عورت کی جگہ اگر فاطمہ بھی ہوتی میری بیٹی، میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ مجھے بتائیے کیا ہمارے ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہے؟ کیوں؟ آج تنزلی کا اصل وجہ یہ ہے۔ آج غریب کے لیے قانون ہے، امیر کے لیے کوئی قانون نہیں۔ تو آج ہم ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آج پاکستان میں تبدیلیاں کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میرا جسم میری مرضی، یہ کانسیپٹ قائد اعظم کا نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو وہ پاکستان نہیں بناتے، بولتے جو دل چاہے ہندوؤں کے ساتھ کرتے رہو مل کے۔ دو قومی نظریے کا مقصد یہی تھا کہ اسلام نے عورت کو